أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. وجوہ، یہ وجہ کی جمع جس کا معنی ہے چہرے. وجہ کا معنی چہرہ ایک، وجوہ کئی چہرے. کئی معنی اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ نکرہ ہے. کچھ چہرے، بولتا نہیں. وجوہ یہ ہاں ہے، تا نہیں. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن. ہم نے پڑھا تھا یومئذ جو ہے یہ اصل میں یوم اذ کان قضا ہے. یہ صحیح کام نہیں کرتا ہے. یہ کان قضا کو حذف کر کے اس کے نیچے تنوین لگا دی، یہ یومئذ بن گیا. تو یومئذ کا معنی عموم کیا جائے گا جس دن یا اس دن. وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناعمۃ تر و تازہ ہوں گے. بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا خوشحال ہوں گے. کچھ چہرے اس دن خوشحال ہوں گے. لسعیہا ناعمہ، فاعلہ کا بدل اسم فاعل، نعمت سے ناعمہ. لام کا معنی کے لیے. سعی، یسعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا. جیسے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ تو اردو میں ہے. اس نے بڑی سعی کی ہے، بڑی کوشش کی ہے. تو اس کا معنی لسعیہا، اپنی کوشش کے لیے. سعی یہ مصدر ہے، اور ظاہر بات ہے مصدر اسم ہوتا ہے، اور اسم ہے اس کے ساتھ ضمیر مل کے آگے ہے. اسم مضاف ہو جائے گا اور ضمیر کیا ہوگی؟ مضاف لے. تو معنی اس کا ہم کریں گے اپنا، اپنی، اپنے کا معنی پایا جائے گا. لسعیہ اپنی کوشش میں یا اپنی کوشش کے لیے یا اپنی کوشش کی وجہ سے. راضیتن، یہ بڑے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے. یہ نا راضیہ یرضا، اس کا معنی راضی ہونا. جیسے صحابہ کرام کا نام آدم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، معنی اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو راضیہ یرضا کا معنی راضی ہونا. تو لسعیہا یہ لام علت تعلیل کے لیے بنانے، پھر اس کا معنی بنانے کہ اپنی کوشش کی وجہ سے راضیتن، وہ راضی ہوں گے. اب کوشش کیا ہے؟ وہ دین کے احکامات پہ عمل کرنا، اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اس کی منہیات سے رک جانا. یہ سعی ہے، یہ کوشش ہے. تو اپنی کوشش کی وجہ سے وہ راضی ہوں گے، کیونکہ انسان کے نامہ اعمال کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت وہ شامل حال ہوگی، ملے گی. ہر بندہ جائے گا تو اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں، لیکن جنت تک وہ رحمت کیسے ملے گی؟ اعمال کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ. لسعیہا اپنی کوشش کے لیے یا اپنی کوشش میں، راضیتن وہ راضی ہوں گے. یہ راضیتن بھی اسم فاعل، راضی یرضا سے فاعلۃ کا فاعلہ، فاعل مذکر کے لیے ہے اور فاعلۃ مؤنث کے لیے. فی کا معنی میں، جنت کا معنی باغ. الا یعلو
الا یعلو، علو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، اعلیٰ. اعلیٰ. علو، علو کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. الا ماضی ہے، یا علو مضارع ہے. اس باب سے عالیت اسم فاعل ہے، عالم مذکر کے لیے اور عالیتن یہ مؤنث کے لیے. فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں. باغ عالیہ کا معنی اونچے، بلند. کچھ چہرے اس دن خوشحال ہوں گے، اپنی کوشش کے لیے، اپنے کوشش پہ وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، اب اس کی کوشش کا صلہ اللہ ان کو کیسے راضی کرے گا؟ جنت میں داخل کر کے. اب اس جنت کے کچھ اوصاف اللہ کے بیان فرما رہے ہیں. فی جنت، ایسے باغات میں عالیہ جو بلند ہوں گے، اونچے اونچے. لا نفی ہے، نفی کے لیے معنی نہیں. لا نفی جب ہی آئے اس کا معنی لا نہیں. تسمعو، وہ سنیں گے، وہ چہرے. اب چہرے سے مراد پورا انسان ہے، اور یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا، کیونکہ انسان کے وجود میں سب سے مرکزی جو عضو ہے وہ چہرہ ہے. تو اس جز بول کر مراد کل بھی ہے. کچھ چہرے بھی ہوں گے، مراد وہ پورے انسان. اب یہ جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے. لا نہیں، تسمعو، وہ سنیں گے. وہ انسان جو جنت میں جائیں گے وہ سنیں گے نہیں. یہ بات آتا ہے سامعہ یسمعو سے. سمع اللہ لمن، سن لیا اللہ نے اس بندے کو جس نے اس کی حمد کی. سمع کا معنی سننا. سامعہ یسمعو سے فعل مضارع، یسمعو، یسمعان، یسمعون، تسمعو، واحد منص گیا. لا تسمعو، نہ وہ سنیں گے. فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس. اب ہا ضمیر کا مطلب کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف. لا نہیں، تسمعو، وہ سنیں گے. فی ہا، اس جنت میں. لاغیتن، کوئی بےہودہ گفتگو. لاغیہ، بےہودہ گفتگو کرنے والا کوئی شخص وہاں پر نہیں دیکھے. وہاں پر لا یسمعون الا قیلا سلام سلام، سلامتی سلامتی ہوگی. وہاں پر کوئی بےہودہ گفتگو نہیں ہوگی. کوئی کسی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہے، یہ وہاں پہ جنت میں نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اس بندے کو پوچھو جو آدمی اس طرح کی فضول گفتگو سننا پسند نہیں کرتا، اس کے سامنے کوئی آدمی کرے تو اس کو کیسا فیل ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے. تو لا نہیں، تسمعو، وہ لوگ سنیں گے. فیہا، اس جنت میں. لاغیتن، بےہودہ بکواس قسم کی کوئی بات، بےہودہ گفتگو، فضول گفتگو. فیہا، اس میں. فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس، یعنی اس جنت میں. عین، چشمے. عین مفرد ہے، اس کی جمع عیون آتی ہے. عیون. اب اگر ہم اس کو عین کو بنائیں اسم جنس تو پھر اس کا معنی تو ہم کریں گے چشمے. فیہا، اس جنت میں. عین، چشمے ہوں گے. جرا یجری کا معنی آتا ہے چلنا. جرا کا معنی وہ جاری ہوا. قرآن پاک میں تھا تجری من تحتی الانہار. تجری وہ اسی سے ہے، یجری تو اسی سے ہے اسم فاعل. جرا یجری فہو جاریت، جاریٌ مذکر کے لیے، جاریتٌ مؤنث کے لیے. فیہا، اس جنت میں. عین، چشمے ہوں گے. جاریتٌ، چلنے والے. جاری، رکے نہیں ہوں گے، جاری ہوں گے، چل رہے ہوں گے. اب اگر عین کو ہم اسم جنس مانے پھر اس کا معنی کریں گے چشمے کئی. اگر ہم اس کو اسم مفرد مانے تو پھر اس کو معنی ہوگا یہ تنوین تعظیم کے لیے ہوگی. فیہا، اس میں. عین، ایک خاص قسم کا چشمہ ہوگا. جاریت، جو چل رہا ہوگا. وغیرہ
دیگر آیات سے دیگر نصوص سے پتہ چلتا ہے جنت میں کئی چشمے ہوں گے، وہ وہاں پر شراب کے بھی وہ ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہاں پہ طرح طرح کی وہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا کرے گا۔ فیہا اس میں عین چشمے ہوں گے، جاریتن جاری چلنے والے، فیہا اس میں، فی کا معنی میں ہاتھ معنی اس میں سرور تخت ہوں گے، یہ سریر کی جمع، سریر اسم جامد ہے، سریر سریر چارپائی کو بھی بولا جاتا ہے، سریر بیڈ کو بھی بولتے ہیں، چارپائی کو بھی بولتے ہیں، تخت کو بھی بولتے ہیں، یعنی وہ تخت جہاں پر آدمی ٹیک لگا کر آسانی کے ساتھ لیٹ سکے۔ سریر مفرد ہے، سرور اس کی جمع ہے، فیہا اس میں سرور تخت ہوں گے، مرفوعات بلند کیے گئے، رفع یرفع کا معنی بلند کرنا ہوتا ہے، یرفع اللہ الذین بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور وہ اہل علم ہے۔ یہ رفع ماضی ہے، یرفع مضارع ہے، اس سے ہے اسم مفعول مرفوع۔ ہم نے پڑھا تھا ہر وہ اسم جو فاعل کے وزن پر آ جائے وہ اسم فاعل ہوگا، جو مفعول کے وزن پر آ جائے وہ مفعول ہوگا، اسم مفعول۔ اور فاعلۃ مؤنث کے لیے مفعولۃ، مفعول مذکر کے لیے اور مفعولۃ مؤنث کے لیے، کیونکہ گول تاخر میں آگے وہ مؤنث ہے، یہ مرفوع اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ فیہا اس میں سرور تخت ہوں گے، مرفوعۃ بلند کیے گئے، ان کو بلند کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ وہ جہاں دیکھنا چاہے، جس طرح کا منظر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکے۔ جنت کے اندر دائیں طرف کے منظر، بائیں طرف کے منظر، سامنے کے منظر، جس طرح کا منظر چاہے وہ دیکھ سکے۔ بَأَكْوَابٍ، واو کا معنی اور اکواب کوبن کی جمع، یہ ایک سریر اسم جامد ہے، یہ بھی اسم جامد ہے، یعنی جو نہ خود کسی سے نکلا نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔ کوبن، کوبن مفرد ہے، اکواب اس کی جمع ہے، اس کا معنی آب خورے، آب خورے سنا نا، پیالے، یعنی وہ آپ کہہ لیں ایسا گلاس جس کی ہینڈ گرپ نہیں ہوتی ہے، نہ اس کی نوک ہوتی ہے، اس کو کوبن کہتے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ، اور آپ خورے، پیالے بول لیں، یا وہ گلاس جس میں مٹی کے گلاس جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جس کے نام اس کے پکڑنے والی ہینڈ گرپ ہوتی ہے، نہ اس کے، ہاں۔ وَأَكْوَابٌ، اور آپ خورے ہوں گے یا پیالے ہوں گے، موضوعات رکھے گے، بازا یادوں کا معنی رکھنا ہوتا ہے، بازا یزع رکھنا۔ ہاں، بازا یزع، بازا ماضی ہے، یزع مضارع ہے، بازا کا معنی اس نے رکھا، جو موضوع رکھیں گے اسم مفعول کا، وہاں پر آپ بھورے رکھے ہوئے ہوں گے ان کے پینے کے لیے۔ وَنَمَارِقُ، یہ ہے نمرقۃ کی جمع، نمرقۃ بولتے ہیں تکیے کو، گول تکیہ ہوتا ہے نا، جو گول تکیہ۔ وَنَمَارِقُ، اور تکیے ہوں گے، مصفوفۃ بچھائے گئے، کیونکہ اصل میں مصفوفہ یہ صفہ یا صفو سے ہے، جس کا معنی صف بنانا، قطار بنانا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں پر تکیے اس طرح قطاروں میں لگے ہوئے پڑیں گے جنتی مہمانوں کے لیے۔ وَنَمَارِقُ، اور تکیے ہوں گے، گاؤ تکیے، مصفوفہ قطاروں میں لگے ہوئے، لائن سے لگے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ، ضربی، یہ بھی نمرقۃ اسم جامد ہے، اور یہ صفہ یا صفو کا معنی
سب بنانا، قطار بنانا، اسے اسم مفعول کا صیغہ. وزرابیجو اور مخمل کے قلین ہوں گے. نرم ہوتا ہے نا وہ کپڑا. قلین ہوں گے مبسوطہ. بس ہے یبسو کا معنی بچھانا، پھیلا دینا. بس فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے چوپائے. ٹھیک ہے. تو وزرابیجو اور مخمل کے قلین ہوں گے مبسوسہ. بسا یا بسو سے مبسوسہ. بسا ماضی ہے، یبسو مضارع ہے، اور مبسوسہ اسے اسے مفعول کا صیغہ ہے. مفعول بولتا لگانی مفعول مبسوسۃ مفعولۃ کا. اور قلین ہوں گے مبسوسہ بچھائے گئے. مخمل کے قلین بچھائے ہوئے. اب دیکھیں وجوہ کچھ چہرے یومئذ اس دن نائمۃ خوشحال ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. لسعیھا اپنی کوشش کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے، راضیۃ وہ راضی ہوں گے. جو انہوں نے دنیا میں محنت کی ہے، کوشش کی ہے. روزہ رکھنا کوئی چھوٹی مشکل ہے، کوئی چھوٹی کام ہے، کوشش ہے، محنت ہے. صبح فجر کے وقت نماز پڑھنا، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، مال خرچ کر کے حج عمرہ کرنا، یہ سعی ہے، کوشش ہے. لسعیھا اپنی سعی کے لیے، راضیتن یہ راضی ہوں گے. فی جنت باغات میں ہوں گے، عالیۃ بلند. جنت دو اسم آگے دونوں پہ تنوین ہے، مصروف سکتا ہے یعنی اونچے اونچے باغات میں. باغات ہوں گے اونچے اونچے. کیسے ہوں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا، کیونکہ اس کا تصور انسانی عقل کر نہیں سکتی. لا تسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں لاغیۃ کوئی بےہودہ گفتگو، کوئی بے فائدہ گفتگو. فیہا اس میں عین چشمے ہوں گے، جاریۃ جاری چل رہے، جاری تو نا چلنے والے. فیہا اس میں سرور تخت ہوں گے، مرفوعۃ بلند کیے ہوئے. ہر جنتی ایک بادشاہ کی طرح دیتے ہیں. اللہ اللہم اجعلنا منہم. واکواب اور پیالے ہوں گے، موضوعات رکھے گئے. ونمارق اور گاؤ تکیر ہوں گے، مصفوفہ قطار میں لگائے گئے، بچھائے گئے لائن سے. وزرابیجو اور مخمل کے قلین ہوں گے، مبسوسہ بچھائے گئے.